من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین صلی علی محمد. ہماری گفتگو بدن برزخی میں چل رہی تھی، جس میں ہم نے مادہ اور سورہ کے بارے میں ابتدائی معلومات پڑھی اور پھر عرض کیا کہ ایک مادہ ثانیہ ہوتا ہے اور ایک صورت نوعیہ ہوتی ہے، اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے. لیکن مادہ اور سورہ جیسا کہ ہم اجزاء میں مادی میں دیکھتے ہیں، ادھر مادہ بے معنی مٹیریل نہیں ہے یا میٹر نہیں ہے، بلکہ استعداد محض ہے. استعداد محض آنکھوں سے کبھی نہیں دکھائی دی جا سکتی، لیکن اس استعداد کو آ کے جو شے معین کرتی ہے اس شے کو صورت کہتے ہیں. صورت کسے کہتے ہیں؟ جو آ کے اس استعداد کو معین، یعنی جب وہ اس شے سے ملحق ہو جاتی ہے اور اس کی استعداد کو ہمارے سامنے روشن کر دیتی ہے، تو روشن اور واضح کرنے والی شے کو کہتے ہیں سورہ. ہماری اس بحث میں، بدن برزخی کی بحث میں، ہمارے وجود کے اندر جو استعداد پیدا ہوئی ہے وہ مادہ کہلائے گی، اور جو اس استعداد کی اساس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوہر افاضہ ہوا ہے وہ صورت کہلائے گی. یہاں مادہ ثانویہ اور صورت نوعیہ. مادہ ثانویہ دیکھیں، مادہ محض سے ہماری مراد جس میں مطلق ہے نا، جس میں مطلق بنتا ہے مادہ اولیہ سے اور سورہ جسمیہ سے ہے. یہاں پہ جو مادہ اولیٰ ہے، مادہ اولیٰ اگر ہم جس میں مطلق لیں تو کائنات کی کوئی شے بھی جس میں مطلق کے طور پہ سامنے نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی مجموعے کے تحت ہے، یا جمادات ہے یا نباتات ہے یا حیوانات ہے. تو یہ جو مجموعہ بن جاتا ہے تو اس مجموعے کو مادہ ثانیہ کہتے ہیں. جیسے انسانی جسم آ گیا، اب اس میں انسانی جسم بننے کی استعداد تھی، تو جو سورہ آ کے اس مادہ جہان کے مادے میں انسانی جسم کو نمایاں کر رہی ہے، یہ مادہ ثانیہ کہلائے گا. مادہ ثانیہ میں ہمیشہ تشخیص ہے، مادہ اولیٰ میں تشخیص نہیں ہے. یہ بھی ہم اصطلاح پڑھیں گے. ابھی آپ صرف مادہ اولیٰ اور سورہ کو رکھیں کہ مادہ اولیٰ استعداد محض ہے، اور یہ ہے بھی ابھی اجسام مادی میں. ہم برزخی سے ایک نوع استفادہ کر رہے ہیں، ابھی آگے پورا چیپٹر آ رہا ہے. وہ جب چیپٹر آئے گا تو تھوڑا دقیق چلے جائیں گے. ابھی ذہن میں صرف ایک فضا ہمارے قائم ہو جائے، زمینہ ہموار ہو جائے سمجھنے کے لیے کہ کائنات اللہ تعالیٰ نے حکماء کے مطابق کیسے بنائی ہے. خداوند متعال نے یہ جو کائنات بنائی ہے اس میں استعداد کے تحت عطا رکھی ہے. اگر آپ اس کو ایک فارمولے کے طور پہ لینا چاہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام جہانوں میں جاری کیا فارمولہ، وہ کیا ہے؟ استعداد کے تحت عطا ہے. حتیٰ کہ وہ استعداد بھی چونکہ وہ لے سکتا تھا اس لیے اس کو یہ قوت بھی دی، وہ بھی عطا اسی کے مطابق. یعنی محور عطا کا کیا ہے؟ استعداد. استعداد جو زیادہ کر لے زیادہ پائے گا، مرتبہ بلند کر لے بلند پائے گا. یہ کائنات جو ہیں، یہ پہلے سے مثال جس کے اندر استعداد تھی، اس کے بعد سے وہ خود کائنات بن گئے. دیکھیں استعداد جس کے پاس، ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے اس کے پاس یہ استعداد تھی؟ جب ایک شے آ کے، جسے صورت کہتے ہیں، جب صورت آ کے اس استعداد کو ہمارے لیے نمایاں کرے، جب تک نمایاں نہیں کرے گی پتہ ہی نہیں لگے گا. اس لیے کل بھی درس میں عرض کیا تھا، ہمارے پاس کائنات کے مطالعے کے دو طریقے ہیں. ایک دفعہ میں بعنوان حکیم اور بعنوان عاقل اس کو پڑھتا ہوں اور حکم لگاتا ہوں یہ اس طرح سے ہو جاتا، یہ اس طرح سے ہو جاتا، یہ فلاں ہو جاتا. یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، چونکہ ہمارا علم بہت ہی محدود ہے، عقل بھی ہماری محدود ہے، وہ نہیں ہر چیز کا احاطہ کر سکتی. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ قبول کر لیتے ہیں کہ خالق دو جہان نے اس کتاب وجودی کو لکھا ہے. یہ کتاب وجودی ہے، اس نے جو کتاب وجودی میں لکھا ہے ہم اسے مطالعہ کریں اور کہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے. یہ ہمارے لیے ممکن ہے. پھر یہ تو اب توحید کی بحث آ گئی نا. ہم معتقد ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، واحد ہے، رب العالمین ہے. اس کے لیے ہم وجود، اس کا الہ ہونا، معبود ہونا، رب ہونا یہ قبول کر چکے ہیں نا. وَإِلَّا بدن برزخی کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟
وہ ایک تسلسل ہے نا ان تک پہنچنے کے لیے. لیکن جب بھی ہم یہ انداز بیان کر رہے ہیں تو یقیناً ہم بالکل وسط کی بحث میں ہیں نا. اس وسط کی بحث کا یہ مطلب ہے کہ جو بھی یہ پڑھ رہا ہے اس کا اعتقاد ہے اللہ تعالیٰ کے ہونے پہ اور اس کے رب پہ ہونے پہ، اور وہ حکیم ذات ہے جس نے اپنی قدرت سے جہان بنایا اور چلا رہا ہے وہ. یہ اعتقاد اب کسی کے چاہتا ہے کہ اس کی اوپر دلیل لائے، تو دلیل کے لیے تو مباحث توحید میں جانا پڑے گا. ابھی ہم یہ قبول کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بات روشن ہے، لیکن ہمارے پاس کائنات کو مطالعہ کرنے کے یہی دو طریقے ہیں. لہٰذا جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اوپر قرار دیا اور لکھ دیا ہے اس کے آپ کلی انداز میں پڑھیں گے. جزیات تک ہماری رسائی نہیں ہے، چونکہ ہر شے وہ کھرب ہا جزیات رکھتی ہے، اس تک تو ہم رسائی حاصل ہی نہیں کر سکتے. جیسے کہ ابھی آپ سائنس دیکھیں، جب وہ جزیات کی دنیا میں گئی ہے تو ابھی آنکھ کے ہی کتنے ڈپارٹمنٹ بن گئے ہیں، اور ایک ڈپارٹمنٹ دوسرے ڈپارٹمنٹ والے کی معلومات نہیں رکھتا. آپ کو بالآخر اس سے متعلقہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. واضح ہوئی یہ بات؟ یرحمک اللہ. لہٰذا یہ نقطہ ہمارے سامنے آیا کہ یہاں پہ ہم نے اس کائنات وجودی میں، سائنٹسٹ بھی یہی کرتا ہے، وہ کائنات وجودی کو پڑھ رہا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ ایٹم اس طرح کیوں گردش کر رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ایٹم میں اگر یہ گردش ہے تو یہ بھی ہو سکتی ہے، پھر اس کی تلاش میں جاتا ہے. اچھا اس سے اس کو ملا کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اسے آپ یہ سوال کریں کہ اچھا زمین اس طرح کیوں گھوم رہی ہے، اس طرح کیوں نہیں گھوم رہی. ہاں ممکن ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی اس کا جواب دے سکے، لیکن کہ اس کو کس نے گھمایا، یہاں پہ چپ ہو جائے گا. کس نے گھمایا اس کے موضوع بحث ہی نہیں ہے. اب وہ جواب بھی دے تو غلط جواب دے گا، جیسا کہ عموماً آپ دیکھتے ہیں. سائنٹسٹ بھی اس کائنات کا مطالعہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سورج کے گرد زمین گھوم رہی ہے، بس یہ وہ دریافت کرے گا. وہ کہ سورج کیوں نہیں گھوم رہا، اس کے وہ بہت سارے سوالات کے جوابات ان کے پاس آئی نہیں، وہ اس جہت سے جاتے ہی نہیں ہیں. بلکہ لہذا فلسفی یا حکیم حکماء بھی اسی طریقے سے کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں اور کلیات قاعدے اٹھاتے ہیں. انہی قاعدوں میں سے ایک قاعدہ کیا ہے؟ استعداد کے مطابق عطا ہے. استعداد کے مطابق عطا ہے. ہمارے پاس کوئی آزمائش ایسی نہیں آتی کسی شخص پر مگر اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو سہنے کا اور اس آزمائش کو برداشت کرنے کے پہلے حوصلہ دیتا ہے. یہ روایت کے الفاظ ہیں امام صادق علیہ السلام سے غالباً الکافی میں. جو سخت سے سخت ترین آزمائش بھی انسان پر آئے اس کے صبر کی پہلے اللہ تعالیٰ اسے عنایت فرماتا ہے، اسے یہ توفیق دیتا ہے. خوب، یہ ہمارے پاس یہ قاعدہ جب بات آ گئی کہ مادہ استعداد محض کو ہم کہہ رہے ہیں، صحیح، اور سورہ وہ اس استعداد کو لانے والی شے ہے جو نمایاں کر رہی ہے. صحیح ہے، سورہ بالفعل کر دیتی ہے اسے. اب اسی طریقے سے ہم اس ضابطے کو آ جائیں بدن برزخی کے اوپر لاگو کرتے ہیں. جس چیز کی استعداد ہم نے حاصل کی ہوئی تھی اسی کے مطابق سورہ آ کے ہمارے ساتھ تعلق پیدا کرے گی. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صورتوں کا نزول ہے بدن برزخی میں وہ کس کے اعتبار سے ہے؟ جس شے کی استعداد اس نے لی تھی. لہذا اگر استعداد ایک نفس نے صورت جہنم کی لی ہے تو وہاں پہ کبھی بھی وہ صورت جنت میں تبدیل نہیں ہوگی. اسی طرح اگر کوئی نفس ایسا ہے کہ جو اعلیٰ ترین مقامات کے اوپر فائز ہے اس کے ساتھ کبھی بھی اس کے برخلاف صورتیں نئی تعلق پیدا کریں گی. روشن ہوئی یہ بات؟ جہنم سے جہنم کے بعد کبھی بھی جنت میں نہیں آ سکتی. استعداد اس کے اندر ہے جہنم. دیکھیں یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا کہ بعض نفوس ناقص انہوں نے کامل استعداد جہنم کی نہیں لی، کچھ مقدار جہنم کی لی تھی، وہ زائل ہو گئی تو پھر چلے جائیں گے جنت میں. صحیح. اچھا یہ ابھی اس ضابطے پہ غور کریں چونکہ یہ ضابطہ ہمارے لیے بہت ساری راہیں ہموار کرتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے لیے اپنی زندگی میں راہ کا تعین اور ایک ہدف اور مقصد کے تعین کو بہت واضح کر دیتا ہے. اسی طرح ایک اور بحث آگے آئے گی وہ ہے اسم. چونکہ ہر ذرہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء میں سے کسی اسم کے ماتحت پل بڑھ رہا ہے. اگر انسان کو اپنے اسم کا پتہ لگ جائے تو پھر وہی اس وظیفہ ہے اس کا، وہ اپنے لیے تشخیص فوراً کر لے گا. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ہدایت کرنے والا ہے، وہ اس میں ہادی اس کے اوپر مدبر ہے. صحیح ہے. اگر کوئی گمراہ کر رہا ہے جیسے ابلیس، وہ اس میں مضل کا مظہر ہے. اللہ تعالیٰ کا اسم ہے نا مضل، اس کا مظہر ہے. اسی طریقے سے اور دیگر ہیں. بہرحال یہ بحث بالکل ابھی جدا ہے، ہم کسی اور مورد میں اسماء کی بحث پڑھیں گے. توحید، صفات اور پھر اسماء کی بات آتی ہے. توحید میں ذات، صفات اور اسماء. یہاں پہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ جب استعداد ہوتی ہے تو صورت انسان کو عطا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں یا نہیں، افاضہ ہوتی ہیں. یہ ہے افاضہ ربانی. کل کے آپ درس میں پڑھ چکے ہیں کہ ایمان بھی نفس میں آ کے اضافہ کرتا ہے اور کفر بھی نفس میں آ کے اضافہ کرتا ہے. جس طرح غذا کھانے سے، غذا خود جوہر ہے یا نہیں، وہ جوہر اس جوہر بدن کے ساتھ ملتا ہے تو جوہر بدن میں اضافے کا باعث بن جاتا ہے. اسی طریقے سے جب بھی انسان میں اگر نفس مومن کے اندر جوہر ایمانی منتقل ہوگا تو نفس انسانی کیا ہو جائے گا، وہ از لحاظ ایمان وہ بڑھ جائے گا، اس کے نفس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور ہمیں پتہ کیسے لگے گا کہ اس میں جوہر ایمانی نے اضافہ کیا یا جوہر کفر کا اضافہ ہوا اور یہ نفس کافر بنتا چلا جا رہا ہے؟ کیسے پتہ لگے گا؟ چونکہ ہر اضافے کے آثار ہیں. بدن میں بھی، اس مادی بدن میں بھی کیا ہیں، آثار ہیں. جس کا جسم بہت ہیلدی ہوتا ہے، بہت یعنی موٹاپا طاری ہوتا ہے، چلنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، سانس پھول جاتا ہے، قدم اٹھانا سخت ہو جاتا ہے، کپڑے اسے دیگر پھر بنانے پڑتے ہیں. یہ آثار ہیں. اسی طرح ایمان کے بھی آثار ہیں. اگر جوہر ایمانی میسر آئے اس کے کیا ہیں، اگر جوہر یقین ملا ہے. آثار الکافی میں صحیح سند روایت ہے زید بن حارثہ کے بارے میں ہے، یا بعض نے مالک بن حارثہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے صبح کی نماز کے بعد، تو ایک جوان آیا. اس کی حالت ایسی تھی کہ سر کے بال اس کے کھلے ہوئے تھے، گویا کہ مٹی اوپر پڑی ہوئی ہے، آنکھیں نیند کی شدت سے لال تھیں، چہرہ زرد ہو چکا تھا اور گریبان کے ایک دو بٹن کھلے ہوئے تھے. یہ بدحالی کی صورت دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف اصبحت، کہ آپ نے کیسے صبح کی؟ اس نے کہا کہ میں نے حالت یقین میں صبح کی ہے. یعنی میرے نفس کے اندر جوہر یقین وہ اس نے میرے نفس میں اضافہ کیا ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کی علامت ہوتی ہے، تمہاری اس حالت یقین کی علامت کیا ہے؟ تو اس نے پھر بتایا کہ میں گویا کہ جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہوں اور اس کے شوق میں گویا کہ میری روح میرے نفس سے جدا ہو جائے، بدن سے جدا ہو جائے، اور جہنم کی اذیت اور مصیبت کو دیکھ رہا ہوں گویا کہ اس کے خوف سے میری روح بدن سے جدا ہو جائے. اس نے پھر آثار بتائے. بدون آثار ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اس میں اضافہ ہے. جیسے عرض کیا، معلومات ایمان نہیں ہوتی، ایمان عطا کردہ جوہر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عطا ہوتا ہے. اس جہاں میں اس جہاں کا مشاہدہ کرنا، یہاں سے یہ معلوم نہیں، یہاں سے یہ معلوم ہمیں ہوا، ہم اپنے اس درس کے مطابق اس سے نا نتیجہ لیں. وہ کیا ہے کہ وہ اس کے نفس کے اندر یقین کے طور پہ استعداد پیدا ہوئی تھی، یعنی اس کا نفس اب بڑھ گیا ہے، از لحاظ یقین بڑھ گیا. جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ بدن چربی کے اعتبار سے بڑھ گیا، یہ بدن گوشت کے اعتبار سے بڑھ گیا، یہ بدن قد کے اعتبار سے بڑھ گیا. یہاں پر بھی تو ہے نا، یہ بدن، یہ روح ایمان کے اعتبار سے بڑھ گئی، یقین کے اعتبار سے بڑھ گئی، یا یہ روح کفر کے اعتبار سے بڑھ گئی ہے. کل ہم قرآن کریم کی آیات باقاعدہ پڑھ چکے ہیں. یعنی ہم کسی بھی عمل کو اس دنیا میں حقیر نہ جانیں. تکرار عمل استعداد پیدا کر دیتا ہے، استعداد پیدا کرے افاضہ جاری ہوتا ہے. اس لیے کسی بھی عمل کو ہم حقیر نہ جانیں. ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل، چاہے بد ہو یا چاہے خیر ہو، اس کا نفس کے اندر اثر برپا ہوتا ہے، اور نفس کا جو اثر برپا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے افاضہ کو لبیک کہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ قانون استعداد کے مطابق عطا قانون اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے اور وہ اسے میسر آتا ہے.
واضح بات. اب یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ استعداد اگر پیدا ہو جائے تو دو طرح کا افاضہ ہے. اگر استعداد انسانی نفس میں پیدا ہو جائے کیا ہے؟ دو طرح کا افاضہ. ایک افاضہ ملکوتیہ نفسیہ ہے اور ایک افاضہ بدنیہ مثالیہ ہے. ایک ملکوتیہ نفسیہ ہے، افاضہ ملکوتیہ نفسیہ ہے، اور ایک افاضہ بدنیہ مثالی ہے. افاضہ ملکوتیہ نفسیہ کیسے؟ جیسے قرآن کی پھر اسی آیت کو لے کے آتے ہیں فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ، کہ جب انہوں نے اس سے سرپیچی کی، بغاوت کی جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اسے انہوں نے انجام دینا شروع کر دیا. قُلْنَا لَهُ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے انہیں کہا کہ پست ترین بندر بن جاؤ. یہ ہمارے پاس نص صریح ہے کہ یہاں پہ ان کے نفوذ کے اوپر جو افاضہ ہوا ہے وہ عالم ملکوت میں انہوں نے ملکہ سرکشی کو اپنے اندر وجود دیا. انہوں نے کس کو وجود دیا؟ ملکہ سرکشی کو انہوں نے اپنے اندر وجود دیا. لہٰذا افاضہ بھی اسی کے مطابق ہوگا. صحیح ہے، افاضہ بھی ان کے اندر اسی کے مطابق ہوگا. لہٰذا یہاں پہ یہ نص ہمارے پاس واضح طور پہ موجود ہے. اس افاضے کا تحقق ممکن نہیں تھا. صحیح ہے، کونو قرادتاً خاسئین، اس افاضے کا ہونا اس وقت تک ممکن نہیں تھا کہ جب تک نفس کے اندر جوہری ایک استعداد پیدا نہ ہو جائے. یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ جو استعداد پیدا ہوتی ہے وہ استعداد ایک مرتبے کے اوپر ہمارے پاس جوہر بنتی ہے جو ایک اور جوہر کا تقاضا برپا کرتی ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جو عرض ہے، عرض نے آ کے اثرات پیدا کیے نا، جب اثرات پیدا کیے تو اس اثرات سے ایک جوہر استعدادی پیدا ہو گئی ہمارے یہاں. یہ جو ملکوتی نفسیہ کہا ہے اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک استعداد، جوہری استعداد پیدا ہوگی. اس جوہری استعداد کے مطابق پھر بدن مثالی انسان کو عطا ہوتا ہے. یہ بدن مثالی دوسرا افاضہ ہے. بس پہلا افاضہ ہمارے پاس کیا ہو گیا کہ نفوس کا منقلب ہونا، تبدیل ہو جانا صلاحیت کے اعتبار سے جوہر میں، اور پھر اس کے بعد وہ بدنی پھر ایک افاضہ انسان کے پاس حاصل ہو جاتا ہے. بالفاظ دیگر یہ جو انسان کو کہا کہ یہ نفوس کیا بن جائے؟ بندر بن جائے. صحیح ہے، یہ نفوس بالفرض وحشی جانور بن جائے. تو صورت قردہ جو بندر ہے، صورت بندر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے افاضہ ہوئی. جب صورت بندر آ کے افاضہ ہوئی اور وہ ہمارے نفس کے ساتھ جڑے گی تو یہاں پہ پھر بدن مثالی ہمارے پاس اسی طرح سے جنم لے لے گا. بالفاظ دیگر ہم مادہ اور صورت دونوں کو جوہر قرار دے چکے ہیں یا نہیں؟ یہاں پہ وہ یہی کام کرنا چاہ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ مادہ جو ہے نا وہ بھی جوہر ہے، لیکن یہ مادہ جوہر کیسے بنا ہے؟ یہ عمل اور تکرار عمل جسے ملکہ کہا ہے اس کے وجہ سے اندر ہمارے وہ صلاحیت کرتا گیا یہاں تک کہ نفس کے اندر ایک استعداد جنم لے گئی. استعداد محض کو ہم نے کیا قرار دیا تھا؟ مادہ. اور مادہ کیا ہے؟ جوہر ہے. بس یہاں پہ وہ مادہ کے جوہر ہونے کو بیان کر رہے ہیں. البتہ ایک فرق ہے، جو اجسام مادی میں مادہ ہے وہ قوت سے فعل میں لا رہا ہے، لیکن بدن برزخی میں جو مادہ ہے وہ فعلیت کے درجے پر اس اعتبار سے پہنچا ہوا ہے کہ یہاں پہ وہ قوت سے فعل پہ نہیں، وہ استعداد اس کے لیے جو اجاگر ہو چکی ہے، اب اس کے ساتھ وہ استعداد ایک سورہ کو لبیک کہہ رہی ہے. بس یہ استعداد اس کو ملنا یہ کیا کہلا رہا ہے؟ ملکوتیہ نفسیہ. یہ جوہر ملکوتیہ نفسیہ ہے. اضافہ بھی ہو جائے گا اس کے اندر ملنے سے؟ اضافہ ہوگا. البتہ یہ مجردات کی دنیا کا اضافہ. مجردات میں جب بھی کسی شے کا اضافہ ہوتا ہے اس کا وزن نہیں ہوتا. لیکن اگر کیا مادہ کے ہمیشہ اپنے ساتھ صورت لاتا ہی ہے، یعنی مادہ نہیں صورت لے کے آتا. ہاں مادہ تقاضا کرتا ہے کہ سورہ آئے، کیونکہ اس نے استعداد لائی تو اب وہ صورت کو تو آنا ہی ہے نا.
جی ہاں استعداد پیدا ہوئی تو ویسے ہی صورت بھی آ جائے گی. کیا یہ صحیح؟ نہیں ٹھیک ہے آئے گی، لیکن یہ استعداد پہلے آئے گی تو سورہ آئے گی نا. لیکن یہ خود استعداد آیا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جوہر ہے. یہاں پہ اب یہ ثابت کر رہے ہیں، چونکہ ہم دیکھیں ایک ترتیب سے چلے ہیں. عمل عرض ہے، عمل کا اثر کیا ہے؟ عرض ہے. وہ اثر پذیری کرتا ہے، تاثیر گزار ہے. وہ جب تاثیر پیدا کرتا ہے ہمارے نفوس کے اندر تو آہستہ آہستہ تکرار تاثیر سے اندر استعداد جنم لینے لگتی ہے. صحیح ہے. جب وہ ایک ایسی سطح پہ تکرار عمل یا اثر عمل اس سطح پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ نفس استعداد کو پیدا کر لے، تو اس استعداد کو پیدا ہو جانا اسے کیا کہیں گے؟ جوہر. یہ استعداد کا پیدا ہونا اللہ کی طرف سے افاضہ ہے. بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ لیں کہ انڈے اندر جنم لے گئے. پہلے عمل جو ہے نا وہ آثار پیدا کر رہا ہے، یہاں تک کہ اب انڈے دے دیے اس نے تو انڈوں سے اب چیزیں نکلیں گی. بس انڈا بن جانا اور اس کے بعد اس انڈے کے اندر ایک اور سورہ کا لے کے آنا، یہ دو چیزیں ہو گئی، یعنی دو افاضے ہو گئے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے ایک عمل آ کے فوراً استعداد نہیں بناتا، صرف ملکات ہیں کہ جو استعداد بناتے ہیں. یہاں پہ جو ہمیں ابھی تک ثابت کی ہے دونوں جوہر اور مادہ اور صورت دونوں جوہر ہیں. البتہ جو مادہ اس جہان کے اندر ہے وہ قوت سے فعلیت کی طرف آ رہا ہے. صحیح ہے. اس لیے اس کی استعدادیں مختلف ہوتی رہیں گی، لیکن جو برزخ میں استعدادات ہیں وہ اپنے طور پہ تام ہو چکی ہیں. یہ استعدادات ختم نہیں ہوں گی، مگر یہ کہ اگر وہ زائل ہونے کے قابل ہیں تو تب وہ استعدادات ختم ہو سکتی ہیں. مثلا مخلوط ہے، کوئی مومن بھی ہے اور کچھ گناہ بھی ہیں، تو ایمانی اس کی استعدادات قوی تھیں اور گناہ والی استعدادات اس کی مختصر تھیں یا متزلزل تھیں، تو یہ استعدادات اس کی زائل ہو جائیں گی. لیکن استعداد بنی، استعداد بنتی کب ہے یہ مہم ہے. دیکھیں ایک دفعہ عمل ہے اچھا ہو یا برا، وہ نفس پہ اثر ڈالتا ہے اور اس اثر کے نتیجے میں بھی کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں. صحیح ہے. جیسا کہ میٹھی چائے میں تھوڑا سا نمک گر گیا، اب اس نمک کو زائل کریں گے تو دوبارہ میٹھی ہوگی، وإلا اس میں آ گئی کھٹاس آ گئی یا اس میں تلخی آ گئی. اسی طرح سے نفوس کے اندر ملکات حسنہ اس نے حاصل کیے ہوئے تھے. ملکات اصل میں جوہر استعداد کے افاضے کا باعث بنتے ہیں، خالی عمل نہیں. یہ اصل میں پہلے زمرے میں بتانا چاہ رہے ہیں. ہمارے لیے ابھی چونکہ اصطلاحات واضح ہو گئی ہیں تو پیچھے جو ہم ایک بحث پڑھ رہے تھے، کیا بنتے ہیں؟ استعداد جوہری استعداد کے افاضے کا باعث بنتے ہیں. سبب اصل میں ملاقات ہے، خالی عمل جو ہے نا وہ استعداد کے افاضے کا باعث نہیں بنتا. ملاقات کی سطح پہ پہنچ جائے تو افاضے کا باعث بنتا ہے. اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی. صحیح. اس لیے ارتقاء ہو یا تنزلی ہو. ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی استعداد پیدا ہو گئی ہو لیکن وہ جوہر نہیں بنی ہو. نہیں کیسے نہیں، استعداد کو کہتے ہیں، استعداد کو جوہر ہے. بیج ہے، بیج میں استعداد ہے، وہی جوہر کہلائے گی نا. لیکن ابھی وہ پیڑ بنا دیا ہے تو پیڑ دوسرے استعداد وہ ہو گیا نا، صورت ہو گئی نا. پھر اس خالی استعداد کا ہونا تو وہ اس کے اندر پوشیدہ ہے، وہ صرف عقل در کر سکتی ہے اس کے اندر استعداد ہے. خود استعداد کا ہونا ایک جوہر ہے. یہی تو ہم نے مادہ اور سورہ کا پڑھا نا، چونکہ پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں اس میں مادہ سورہ کی تعبیر، وہ تو دوسری سورہ ہوگی نا. وہ تو اس نے آ کے اس استعداد کو روشن کر دیا نا. وہ استعداد جو ابھی پیڑ بننے کی تھی وہ پوشیدہ ہے اور اس کو اور چیزیں چاہیے تاکہ وہ پھر ایک دوسری شکل لے سکے. دیکھیں جو میں کلمات آپ کی خدمت میں بیان کیے نا، یہی بزرگان کے ہیں نا، وہ بالکل نپے تلے کلمات ہیں. استعداد کو کون آ کے نمایاں کرتا ہے؟ صورت. اس شے کو کہتے ہی صورت ہے. صورت ایک اصطلاح ہے، شکل و شمائل والی نہیں ہے. صورت خود ایک اصطلاح. صورت کسے کہتے ہیں؟ جو استعداد کو آ کے نمایاں کر دے، جو استعداد کو آ کے فعلی شکل دے دے. دیکھیں ایک دفعہ استعداد خود فعلی سطح پہ پہنچی ہوتی ہے کہ ہم نے اسے تام کر دیا. جیسے ایک برزخی بدن میں استعدادات جو ہے نا وہ سطح پر پہنچ گئیں، اپنی ایک سطح تک جہاں تک اس نے پہنچنا تھا.
وہ خود یہ استعداد کا بننا کیا ہے، کیونکہ نفس میں تو ابھی استعداد عملی طور پہ نہیں کوئی بنی نا، بدنی برزخی میں استعدادات ہمارے عمل سے جنم لے رہی ہے. جسم کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے استعدادات قدرتی طور پہ رکھ دی نا، صحیح. ہمارے نفس کے اندر بہت کچھ بننے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استعدادات رکھ دی ہیں، لیکن ان استعدادات میں سے ہم نے جس کو تام حالت تک پہنچایا، سورہ اس سے تعلق پیدا کر لے گی. برزخی بدن میں اس طرح ہے. استعداد تام تک جو پہنچے، لازم ہے استعدادات کو آپ اس لیول تک لائیں گے نا کہ سورہ اس سے ملحق ہو جائے. بالفاظ دیگر ہم نے جس عملی استعداد کو نفس کے اندر حاصل کیا ہے اسی کے مطابق دوسری سورہ افاضہ ہوگی. ان تمام مراحل کو طے کرنے کے بعد وہ فعلیت یعنی صورت عطا ہوگی نا، جب وہ استعداد یعنی نہیں، خود استعداد ایک چیز کا نا، خود استعداد بن جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے افاضہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے افاضہ نہ ہو تو وہ جو اس نے مراحل طے کیے ہیں وہ استعدادات کا جوہر نہیں بنیں گی. جوہر استعداد یا قابلیت، جوہر قابلیت نہیں بنے گی. جوہر قابلیت کب بنتی ہے؟ جب اللہ کی طرف سے افاضہ ہو. جیسے بیج کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے درخت بننے کا افاضہ ہوگا تو وہ افاضہ جو ہوا ہے وہ استعداد کہلائے گی نا، وہ جوہر ہے. لیکن ایک بیج ہے، اس کے اندر ابھی یہ استعداد ہی نہیں ہے، تو پھر ابھی ہم کہیں گے اسے مادہ نہیں حاصل ہوا، جوہر مادہ حاصل نہیں ہوا. اب جوہر مادہ حاصل ہوگا تو سورہ آئے گی نا. اس لیے انہوں نے دو افاضے کر دیے. اب ہم جب عمل انجام دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، عمل انجام دینے کے اعتبار سے ایک طاقت قدرت تھی میرے نفس کے اندر، لیکن میں نے ارادہ کیا، نیت کی، اس کو پھر آ کے عمل انجام دیا، یہ ایک تاثیر میرے نفس پہ پڑ گئی. یہ تاثیر بھی کسی نہ کسی چیز کا باعث بنے گی، صحیح ہے. لیکن یہ جو تاثیر ہے اس عمل کی استعداد بھی کہلائے گی ابھی، یا وہ جو استطاعت میرے اندر صرف اس عمل کو انجام دینے کی ایک استعداد تھی، وہ استعداد سے میں نے استفادہ کیا اور عمل کو انجام، یعنی استعداد اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس چند مراحل کے اوپر آتی ہے. ایک استعداد ہے جو اس دنیا کے اندر عمل کی انجام دہی کے اعتبار سے ہے، صحیح. لیکن ایک استعداد ہے کہ جو عمل کی انجام دہی انجام دینے کے بعد نفس کے اندر پیدا ہو رہی ہے. بدن برزخی میں یہ دوسرے درجے والی استعداد مطلوب ہے. وہ جو دوسرے درجے والی استعداد ہے کہ جس نے خاص اجسام اور صورتوں کو قبول کرنا ہے، وہ استعداد اللہ تعالیٰ کی طرف سے افاضہ ہے. اس استعداد کو فعلیت میں آنے کے لیے بھی ماحول اور اس کی ان چیزوں کی وہ تو ہر چیز کی لازمیت ہے. اس دنیا کے اندر ہم ہیں عمل کے پہلے ایک استعداد ہے، عمل کے بعد ایک نئی استعداد ہے، تاکہ وہ ایک اور بدن ملے. ایک اور بدن، اور اس کے بعد پھر وہ تکرار کے بعد ایک اور استعداد ہے، اور پھر ملکہ بننے کے بعد ایک اور استعداد. نہیں، یہ کتنی استعداد ہے. صورت ہو گیا نا، استعداد بڑھ رہی ہے نا، آپ ہی تو کہہ رہے ہیں استعداد. نہیں، میرا خیال ہے اس کا معنی جو ہے نا وہ تھوڑا اور صورت کے بارے میں مثال تو ایک تو فعلیت ہے، قوت ہے، قوت سے فعلیت آنے کے بعد وہ تو آپ دیکھیں پہلے اس جہان سے آغاز کریں نا. جب ہم نے صعود کرنا ہے تو کہاں سے کرنا ہے؟ اس جہان سے. اس جہان میں اللہ تعالیٰ نے استعدادات مادی دے دی ہیں ہمیں، صحیح ہے. اور نفس کے اندر بھی ایک عمل کی انجام دہی کی استعدادات عطا کر دی ہیں جو ہے. لیکن وہ جو نفس کے اندر استعدادات ہیں ان کو ایسے مرحلے کے اوپر پہنچانا لازم ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو بدن برزخی ملے. صرف میرے انسان بننے کی وجہ سے، یعنی جو قوتیں میرے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اس کی وجہ سے تو بدن برزخی نہیں تعلق پیدا کرے گا نا. مثلا میں آسان مثالیں نا مادی اشیاء سے چند دیتا ہوں. گوشت کے اندر گلنے کی صلاحیت ہے، استعداد ہے، لیکن یہ استعداد اس کے اندر جو سورہ ہے سالن بننے کی، جو غذا ہم نے کھانی ہے، خالی محض استعداد ہونے سے اس کے لیے وہ سالن بن جائے گا؟ یا یہ جو استعداد اس کے اندر پنہا ہے، پوشیدہ ہے، میں اس کے لیے عوامل اور اسباب وہ مہیا کروں گا اور وہ اس کے اندر سے سالن بننے کی صورت کو لبیک کہنے کی سطح کے اوپر آئیں گے. ایسا ہے یا نہیں؟ بس سورہ جو آ کے پڑے گی وہ اس کے اندر ایک تحرک برپا ہو رہا ہے اس مادے میں،
وہ مادے کی استعداد جو ہے وہ نیچے سے اوپر فعلیت کی طرف آ رہی ہے، یہاں تک کہ اس درجے تک پہنچتی ہے کہ سورہ آ کے اس سے تعلق پیدا کر لیتی ہے، صحیح، اور پھر ہمارے سامنے ایک سالن آ جاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ بس گوشت ایک پہلی صورت رکھتا تھا اور گوشت اس کے بعد دوسری سورہ رکھ رہا ہے اس مادی جہان میں، ایسا ہے یا نہیں؟ اچھا، وہی سالن جلنے کی بھی استعداد رکھتا ہے، اب اس جلنے کی استعداد کے لیے بھی کچھ اس کو اسباب چاہیے، وہ اسباب جب پیدا ہوں گے تو اس کے اندر استعدادات اس سطح تک پہنچے گی کہ جلنے اور راکھ کی صورت یا اس مرحلہ اس کے ساتھ ملحق ہو جائے، یعنی وہ جو مرحلہ اس استعداد کو ہمارے سامنے نمایاں کرے وہ صورت کہلاتی وہ ہے۔ تو باہر کے عوامل ہیں نا، ابھی تو دیکھیں آپ ادھر باہر اندر کی نہیں بات کریں، آپ چلیں مادی جہان سے، مادی جہان چونکہ مادی جہان کو سمجھیں گے اسی ماڈل پہ اگلا جہان ہے نا، اسی ماڈل کے اوپر اگلا جہان ہے۔ تو یہ جو مادی جہان اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے، اس کے اندر دیکھیں کہ ایک چیزیں مختلف مراحل تک، یعنی آپ صورت کا نام مرحلہ رکھ لیں، آپ وہ مرحلہ جو اختیار ہو جاتا ہے وہ سورہ کہلاتا ہے، صحیح۔ اب یہ جو اگلا مرحلہ ہے وہ پہلی استعداد کے بعد پھر عوامل آتے ہیں جو اگلی استعداد تک اسے پہنچاتے ہیں نا، اگر یہ عوامل اور اسباب نہیں ہوں گے وہ پہنچے گا استعداد تک، بس خالی ایک محض استعداد کی حد تک استعداد ہو تو وہ اس کے اندر سے باہر نہیں آتی، صرف یعنی آپ جا کے ایک اور جو شوربہ بنا ہوا ہے وہ کچے گوشت کے ساتھ جوڑ دیں تو وہ گوشت بن جائے گا، کچھ نہیں، اس کے اپنے عوامل ہیں جو اس کی استعداد کو باہر لائیں۔ بیج کو وہ پانی، مٹی اور ہوا، پانی سے آپ اب ہاں بہت ساری مثالیں مادی جہان سے لا سکتے ہیں۔ مادی جہان میں آپ یہ کہیں، اب میں اس کو اپنے اس درس کے قریب آپ کے تفکر لانے کے لیے، مادی جہان میں جو بھی ابدان مل رہے ہیں ایک شے کو، مادے کو، یعنی میٹر کو، میں مادہ آپ کے لیے لفظ مشترک نہ ہو جائے، جو بھی اسے ابدان مل رہے ہیں اس ابدان کو اختیار کرنے کی اس کے اندر استعداد تھی یا نہیں؟ یہ استعداد اللہ کی طرف سے عطا ہے یا نہیں؟ یہ ایک جوہر ہو گیا، لیکن ہر استعداد کو نمایاں کرنے کے لیے اسباب چاہیے، وہ جب اسباب مہیا ہو جائیں گے تو پھر دوسرا افاضہ ہوگا اور وہ صورت عطا ہو جائے گی، صحیح ہے، پھر دوسرا افاضہ ہوگا اور صورت عطا ہو جائے گی۔ اس کائنات کے اندر ساری چیزیں اسی طریقے سے جنم لے رہی ہیں، صحیح ہے۔ اچھا، اس کے بعد تیسرا بدن اس نے حاصل کرنا ہے، تیسرے بدن کی استعداد اسے ہوگی تو وہ اس کے لیے تیسرا بدن اس دنیا میں ملے گا، لیکن اس کے لیے بھی اسباب فراہم ہوں گے تو وإلا وہ میسر نہیں آ سکتا۔ اچھا، افاضہ الگ ہے، افاضہ خدا جو ہے وہ اسباب نہیں ہے۔ نہیں، اسباب تو الگ ہے نا، اسباب جدا ہے، وہ بھی اسی طرح جوہر اور عرض میں سے کچھ ہوں گے۔ وہ اسباب تو ہمارا ہاتھ میں ہے نا، اسباب تو ٹھیک، ابھی تو ہم اسباب کی بحث ہی نہیں کر رہے، وہ علت معلول کی بحث آ جاتی ہے، ہمارے دائرے سے باہر آ جاتی ہے، چونکہ سارے ٹاپکس کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہوتا ہے۔ علت معلول کی ہم قلیل سی بحث آگے پڑھیں گے، زیادہ نہیں، حرکت جوہری کے طور پہ، چونکہ بالآخر اسباب وہ جو ہیں علت ہے وہی اس کو باہر لے کے آئے گی نا، لیکن جب علت مہیا ہو جائے تو اس کے بعد ہی اسے کچھ عطا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی آپ کھانے وغیرہ کی مثال اس لیے دیتا ہوں، اس کا ہر روز آپ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ خالی دودھ اور پانی ڈالتے ہیں تو اس سے چائے بن جاتی ہے، بلکہ آپ اس چائے کو، ویسے تو آپ نے کہا بھائی دودھ میں یہ پتی ساتھ مکس کریں تو یہ اس سطح کا ایک وجود بن جائے گا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ خالی ملانے سے تو کچھ بھی نہیں بن رہا۔ آپ ایک سبب لے کے آتے ہیں، آگ جب اس دودھ کو پتی کے ساتھ باہم ملا کے دیکھتے ہیں، وہ رکھتے ہیں اور اس کو حرارت دیتے ہیں، بس پہلے یہ تھی کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے مل سکیں، وإلا کائنات کی ساری چیزیں ایک دوسرے سے نہیں مل سکتی۔ مثال کے طور پہ آپ پتھر کے اوپر دودھ ڈالیں وہ جڑ جائے گا، وہ گرتا رہے گا، لیکن آپ پتی کے اوپر دودھ ڈالیں وہ جڑ جائے گا، اس سے چینی کے اوپر دودھ ڈالیں جڑ جائے گا، چونکہ اس کے اندر استعداد نہیں تھی کہ دودھ کے ساتھ جڑ سکے۔ یہ جو اولین استعداد ہے، یہ استعداد ایک اور استعداد کے مرحلے میں بھی پہنچ سکتی ہے، اس لیے پہلے مرحلے کی صورت کیا ملے گی؟ دونوں جڑ گئے، یہ بھی بالآخر ایک سورہ بنی نا،
صحیح. پس ادھر صورت سے مراد شکل و شمائل نہیں ہیں. ادھر صورت سے کیا مراد ہے کہ وہ جو استعداد کو ہمارے لیے نمایاں شے کر دے وہ شے صورت کہلائے گی. وہ استعداد بھی اس کے اندر اللہ کی طرف سے افاضہ ہے، اور یہ جو سورہ آ کے اس کو ہمارے لیے نمایاں کریے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے افاضہ ہے. واضح بات. اب جب آپ نے اسے حرارت دی، حرارت دینے کے بعد ایک اور اس کے اندر استعداد نمایاں ہو گئی، اور وہ استعداد ہے کہ وہ ایک مشروب اب گرم مشروب بن گیا ہے. یہ جو گرم مشروب کا مرحلہ ہے یہ صورت ثانیہ کہلائے گی اب اس کے لیے. اور وہ استعداد ثانی ہماری ترتیب کے مطابق استعداد ثانی، اگر اس میں یہ مشروب بننے کی صلاحیت نہ اجاگر ہوتی تو کیا وہ یہ بن سکتی؟ اس کو صورت کہنا سو استعداد ثانیہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب وہ قوت سے فعلیت میں آنے کے بعد اس کو صورت کہیں گے. لیکن وہ اپنے پچھلے مرحلے کے اعتبار سے صورت ہے. اب اس کے بعد آگے کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ آگے کے اعتبار سے کیا ہے وہ؟ ثانیہ. اب تو وہ مادہ ثانیہ کہلائے گا نا اس کے لیے، کہ اب وہ استعداد مثلا آپ نے ایک چیز لائی اس سے لکڑی بن گئی. اس سے اب جب لکڑی بن گئی ہے آپ اس لکڑی سے بالفرض اب بناتے ہیں کوئی کھڑکی. اب وہ جو کھڑکی آپ نے بنائی ہے تو یہ استعداد اس کے پاس اندر تھی تو وہ دوسری صورت اس کے لیے بنی نا. صحیح. بس یہ جو مختلف صورتیں اس کو عنایت ہو رہی ہیں وہ استعداد کے اعتبار سے یہ ہو رہی ہیں نا. اسی طرح مراتب در مراتب، ایک کے لیے صورت بنیں گے دوسرے کے لیے کیا بنیں گے؟ بس یہ چیزیں اسی طریقے سے جڑتی رہیں گی اور بڑھتی رہیں گی نا. ابدان اسی طرح سے اس دنیا کے اندر چیزیں وجود میں آ رہی ہیں. یہ جب آپ مادی جہان پہ غور کریں گے نا تو اگلے جہان کے ضابطے بھی ہمارے لیے روشن ہوتے ہیں. اب آپ آئیں روح کے اوپر. اس دنیا کے اندر ہمارے پاس ہر دو عمل کی استعداد اور قوت اللہ نے دے دی ہے. عمل سعادت سعید والا عمل کریں یا شقی والا عمل کریں، صحیح ہے، شقاوت والا عمل، جو عمل بھی انجام دیں گے بس یہ پہلی کیا ہوگی؟ قوت ہمارے اندر. جو بھی ہم ادا کریں گے تو ہمارا نفس جو ہے وہ بھی ایک اور بس استعداد اول کیا تھی وہ بھی اللہ کی طرف سے افاضہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار اور قدرت کی دی نا. ہمیں مکھی بنایا ہوتا تو ہمارے پاس یہ استعداد ہوتی کہ ارادے سے ہم عمل انجام دیں. مکھی نہ سعید ہے نہ شقی اس طور پہ، ہاں اپنے ایک ضابطوں کے تحت اپنے جہان کے مطابق کوئی نہ کوئی حکم رکھے گی. ہمارے پاس اولین استعداد اللہ تعالیٰ نے دے دی اختیار، ارادہ، نیت کے ساتھ. اب میں نے اس وہ استعداد جو اللہ نے دی ہے وہ بھی کیا ہے؟ جوہر ہے، وہ عرض نہیں ہے. وہ استعداد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اندر قرار دی ہے، اگر میں اس کے مطابق عمل خیر کو انجام دیتا ہوں تو میرے نفس کی نسبت کیا ہوگی؟ سعید کی. یہ جو نسبت سعید کی ہے یہ بھی تو ایک صورت ہے نا میرے لیے، پہلا مرحلہ طے کیا نا. اور اگر میں نے شقاوت کا عمل انجام دیا تو نفس کے اندر شقاوت ابھرے گی، وہ ایک صورت ہے. لیکن اگر میں یہ عمل سعید تکرار سے انجام دیتا ہوں، چونکہ ہر عمل آ کے ایک اثر ڈالتا ہے. جیسے میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے، ایک زور سے آپ چھڑی ہاتھ میں ماریں، ڈنڈا ماریں تو ادھر ایک نشان پڑ جاتا ہے جسم پہ. وہ جسم پہ نشان اثر پڑا، وہ اثر اندر سرایت کر کے مختلف ممکن ہے کہ چند جواہر سامنے لے آئے، چند چھالے پڑ جائیں، کٹ جائے جسم، خون نکل آئے. آ سکتا ہے یا نہیں؟ بس یہ جو اثر پڑ رہا ہے یہ اثر وہ استعداد کو پیدا کرتا ہے. لہٰذا ہم جو عمل بھی اس دنیا کے اندر انجام دیتے ہیں اس سے ہمارے بدن کے اندر اثرات پڑتے ہیں، تاثیرات ہوتی ہیں. وہ تاثیرات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شے کی استعداد پیدا کر دیتا ہے، افاضہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ استعداد پیدا کرتا ہے جو اندر ڈالتے رہے ہیں. ہم عمل خیر ڈالتے رہے ہیں تو استعداد کس کی پیدا ہو جائے گی؟ عمل خیر کی استعداد وجود میں آ جائے گی. اس کی میں ایک اور آسان مثال آپ کی خدمت میں دیتا ہوں. ایک انسان آغاز میں بھاگنا شروع کرتا ہے، عمل بھاگنا انجام دے دیتا ہے یا نہیں؟ لیکن اسے استعداد بھی افاضہ ہو گئی ہے بھاگنے کی. پھر دوسرے دن بھاگتا ہے، تیسرے دن، چوتھے دن، یہاں تک کہ تکرار عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے قوت بھاگنے کی دے دیتا ہے، یعنی استعداد کی قوت دے دیتا ہے.
یہ جب اس کو مسلسل تکرار عمل کی وجہ سے قوت استعداد بنی ہے، اس کو کہتے ہیں ملکہ۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ملکہ وہ مادہ ہے، استعداد ہے، اور یہ استعداد جوہر ہے، اس کو افاضہ کہتے ہیں۔ ہر شے لکھنا بھی اسی طرح، پہلی دفعہ لکھنا شروع کیا، عمل لکھنا انجام دے رہے ہیں، صحیح ہے؟ لیکن عمل لکھنے کی وہ جو ہم مرتب تیز ارادے کے ساتھ لکھنا چاہ رہے ہیں، اس سطح کی استعداد ہمارے پاس ابھی نہیں آئی۔ اس سطح کی اللہ تعالیٰ سے استعداد حاصل کرنے کے لیے تکرار کے ساتھ یہ عمل چاہیے۔ برائی بھی اسی طریقے سے ہے، کوئی شخص جس کی برائی سامنے آ جائے وہ پہلی دفعہ برائی نہیں اس نے انجام دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روایات اس کے بارے میں واضح ہیں کہ 70 حجاب رکھے ہیں۔ کسی کا اگر گناہ سامنے آ جاتا ہے، اس نے سارے 70 حجاب پھاڑ دیے، اور پہلے آغاز کے حجابوں میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہونے دیتا، روایت کے الفاظ ہیں، اتنا انسان کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ لیکن یہ خدا کی بارگاہ میں کیا ہے، وہ برا عمل انجام دے رہا ہے، اب سارے کے سارے وہ پردے بھی چاک کر رہا ہے، فرشتے لکھنا شروع ہو گئے، لیکن ابھی بھی چھپا ہوا ہے، یہاں تک کہ اس کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے اور وہ برا عمل ارادہ کرتا ہے، صادر ہو رہا ہے۔ یہ جو استعداد جہنمی اس کے اندر آئی ہے، یہ اس نے اپنے اندر چاہی ہے، اس کے تاثیرات اور اس کے اثرات اس کے اندر پیدا کی ہیں۔ اگر اس نے یہ اپنے اندر فضا پیدا نہیں کی ہوتی تو یہ استعداد جہنمی آتی اس کے۔ استعداد جہنمی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے افاضہ ہوئی ہے، لیکن اس کے اسباب کس نے فراہم کیے؟ خود انسان نے اس کے اسباب فراہم کیے، اور استعداد جہنمی اس شقاوت کی جو اس سے آسانی سے عمل انجام گناہ کا پا رہا ہے، ہو رہا ہے۔ اب ہمیں یہ پتہ لگ گیا استعداد کیسے آ رہی ہے۔ اب واضح ہوا کہ ملکہ کیوں جوہر کہلا رہا تھا، عرض تھا، پس ملکہ عطا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ پہلے ہم پڑھ رہے تھے کہ وہی عرض ملکہ بن جاتا ہے، ہاں وہاں تک ہمارے لیے یہی بحث ٹھیک تھی، لیکن یہاں پہ کیا ہوا، مادہ اور صورہ کی جب ہم ایک اصطلاح سمجھ چکے، اور صورہ سے مراد ادھر شکل و صورت والی صورہ نہیں ہے، صورہ سے مراد یہ ہے کہ وہ جو استعداد اللہ نے عطا کی تھی، اس استعداد کا لبیک کہنا ایک شے کو کہ جو اسے نمایاں کر دے، وہ صورہ، وہ شے جو اس استعداد کو نمایاں کرے، اس کو صورہ فلسفی اصطلاح میں کہتے ہیں۔ جب یہ بات ہمیں پتہ لگی تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ تکرار عمل عرض تھا، لیکن ملکہ کیا ہو گیا؟ وہ جوہر ہو گیا، لیکن کس معنی میں؟ کہ یہ عطا خداوندی ہے کہ جو اس کے اوپر افاضہ ہوا۔ اس کو انہوں نے کہا کہ یہ ملکوتی نفسیہ ہے۔ یہ جو ہم بدن برزخی دیکھیں گے، برزخ میں قبر میں ہمارا بدن ہوگا، وہ بدن در حقیقت وہی ہے جو اندر ڈالا تھا۔ اب کتنی استعدادات ہم پیدا کر چکے ہیں، مثبت یا منفی، وہ اسی کے مطابق صورتیں ہیں۔ دوسرا کیا ہے، جو استعداد پیدا کی اللہ تعالیٰ نے پھر اسی کے مطابق صورت اسے بھیج دی۔ وہ جو صورت کا اللہ تعالیٰ کا بھیجنا ہے نا، یہ ہے بدن مثالی۔ یہ جو صورت یعنی جوہر، صورت جوہری بھیجی، اس لیے اب آپ کے لیے یہ لفظ حل ہو گیا، صورت جوہری سے کیا مراد ہے، کیونکہ ہم نے پہلے یہی پڑھا تھا نا کہ فقط جوہر اللہ نہیں بھیجتا بلکہ صورت جوہری، اور ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جوہر نہیں، دو جوہر افاضہ کرتا ہے۔ پہلا جوہر ہے بنام استعداد افاضہ کرتا ہے، دوسرا جوہر بے نام صورت جوہریہ افاضہ کرتا ہے۔ لہذا دو ہمارے پاس افاضے ہوتے ہیں۔ یہ جو بدن مثالی کا افاضہ ہونا ہے، یہ وہی بندر والی شکل ہے۔ اس لیے اگر کوئی تہمت لگاتا ہے تو وہ بچھو وغیرہ ہی اسے عطا ہو رہے ہوں گے، صحیح۔ البتہ اللہ تعالیٰ افاضہ کرتا ہے، افاضہ ہے اسی کے اندر سے اللہ تعالیٰ اسے برآمد کرتا ہے۔ جیسے انڈے سے چوزا نکالا، انڈا بھی جوہر تھا، اس کے اندر وہ چوزا کیا ہے؟ وہ بھی جوہر ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچھو، سانپ وغیرہ کسی اور جہان میں پالے تھے، اب استعداد پیدا کی تو اس جہان سے ایک ہوا آئی اور اس کے ساتھ جوڑ گئے، یہ نہیں ہے۔ بلکہ یہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کیڑے مکوڑے یہ کہاں سے بنتے ہیں؟ اسی شے سے بنتے ہیں نا۔ جیسے سیب ہے، سیب کے اندر سے وہ کیڑا نکلتا ہے نا۔ سیب ایک جوہر ہے، اس کے اندر جب کیڑوں کے جوہر کی استعداد پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے صورت کیڑا اسے عطا کر دی۔
اور اسے اس لیے جو بھی اب بچھو ہیں، سانپ ہیں، کھولتا پانی ہے، جہنم کی جلانے والی آگ ہے، جیسا کہ حاویہ کا تذکرہ قرآن میں ہے، قاریہ کا تذکرہ قرآن میں ہے، سقر کا تذکرہ آیا ہے، وارد ہوا ہے، یہ ساری کی ساری کہاں سے نکل رہی ہیں؟ وہ نفس کے اندر سے ہی اللہ تعالیٰ استعداد کے مطابق اسے افاضہ فرما رہا ہے۔ یہ تو تنزلی کے اعتبار سے مثالیں تھی، اسی اعتبار سے ارتقائی مثالیں ہیں ہمارے پاس، صحیح ہے؟ لہٰذا جب بھی انسان عمل انجام دیتا ہے تو عمل انجام دینے سے اس کے نفس کے اوپر ایک تاثیر پڑتی ہے۔ یہ ابھی انشاءاللہ آگے ہم جو روایات پڑھیں گے اس میں یہ بات آئے گی کہ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ وہ گناہ صغیرہ وہ پہلے جھٹکے سے، لمم جو ہیں وہ پہلے موت کے جھٹکے میں ہی معاف ہو جائیں گے، اتر جائیں گے، لیکن استعدادات وہاں پہ مسئلہ پیش آ جائے گا۔ اگر استعدادات اتنی راسخ نہیں ہوئیں، یعنی اللہ نے افاضہ اس کے مطابق کیا نا جو اس نے اندر نوعیت پیدا کی تھی، وہ استعدادات متزلزل ہیں، شفاعت کے دائرے میں آ جائے گا۔ اگر وہ زیادہ قوی تھیں لیکن ہیں متزلزل ہی تو جہنم میں آپریشن ہوگا، اور پھر وہاں سے اس کے لیے وہ استعداد سیئہ ختم ہو جائے گی، اب جنت کے پھل نکل آئیں گے۔ اسی سے لازمی آتا نا، اس کے علاج ہو گیا نا۔ تو یہ انسان کی جو ہے نفس کی دنیا بنتی ہے، اس لیے اعمال کی انجام دہی میں بہت خیال کرنا چاہیے، خصوصاً ابھی آگے نیت کی بات آ رہی ہے۔ نیت جب پوشیدہ انسان رکھتا ہے، عمل انجام دے رہا ہے، لیکن وہ عمل کس پر کھڑا ہے؟ نیت پہ، چونکہ وہ نیت اس کے اندر سارا کا سارا یا زہر گھولتی ہے یا مٹھاس گھولتی ہے۔ اس نے درخت تو لگا دیا لیکن وہ ہے شجر زقوم، کڑوا ترین تلخ زہر والا پھل دے رہا ہے۔ تو نیت اس نے کفریہ اور نفاقیہ کی ہوئی تھی۔ اور ایک درخت لگاتا ہے کہ جس کا پھل انتہائی شیرین ہے، اس نے نیت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ لہذا جیسی استعداد اندر ہے اسی کے مطابق دوسرا افاضہ، بس استعداد بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے افاضہ۔ اور خود یہ استعداد کیوں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اس کے اسباب، وہ اسباب ہمارے نیت اور عمل پر موقوف ہیں۔ اس لیے آپ اب روایات کے مضامین کو دیکھیں، 3 چیزوں کو روایات اور آیات بہت حساس بیان کرتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے علم، علم جو مرتبہ معرفت کے اوپر پہنچتا ہے، مرتبہ ایمان پر پہنچتا ہے۔ خود علم ایک عمل ہے جو جہالت کو دور کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ مجردات کی دنیا میں جتنے اضافے ہیں اس سے وزن نہیں بڑھتا۔ اس کی دلیل آپ کے پاس ادھر دنیا میں مشاہدے کے طور پہ سب سے بہتر کون سی ہے؟ آپ نے جو سبق یاد کیا ہے اگر آپ کے سینے میں موجود ہے تو آپ کو کوئی بوجھ محسوس ہوتا ہے؟ لیکن جب آپ اسے کاغذ پہ لکھ کے کتاب بنا دیتے ہیں پھر کتاب کا بوجھ ہے یا نہیں؟ یا کوئی کتاب کا باہر بوجھ نہیں ہے؟ باہر تو ہے لیکن ذہن میں یہ اصل میں مجھے لگتا ہے کبھی کتابیں لائبریری سے منتقل نہیں کی۔ اگر منتقل کی ہوں آپ کو پتہ لگے گا کہ بڑے بڑے پتھر اٹھانا آسان ہوتا ہے، کتابیں اٹھائی نہیں جاتی، اتنی وزنی ہوتی ہیں۔ باہر مادی چیز کے اندر وزن ہے، لیکن جب وہ مجرد بن رہی ہے اس کا وزن ہی نہیں ہے۔ جہالت کا وزن ہے، اس لیے آپ کو بالفرض نہیں پتا کہ میرا موبائل کہاں ہے، وہ دیکھیں اندر کتنا اضطراب پیدا کرے گا۔ صرف اتنا پتہ لگ جائے وہ فلاں دوست لے گیا ہے، یہ علم آ کے اندر سے بوجھ ہٹا دے گا۔ یعنی نفس کے اندر وزنی کیا چیز کرتی ہے؟ جہالت، غفلت اور گناہ، یہ نفس کو بوجھل کر دیتا ہے، وزین کر دیتا ہے۔ لیکن وہ وزن یہ وزن نہیں ہے نا، دنیاوی وزن اس میں نہیں۔ ٹھیک ہے وہ تنگی کا وزن ہے لیکن وزین کر دیتی ہے۔ یعنی مجردات میں ایمانی اضافہ کسی بوجھ کا باعث نہیں بنتا، اس لیے وہ ہلکے سے ہلکا ہوتا چلا جائے، جتنا پڑھتا جائے گا، جتنی عبادات کرتا جائے گا، ہلکے سے ہلکا اپنے اندر ہوتا چلا جائے گا۔ ایک حدیث پڑھیں، آیت کریمہ کو دیکھیں، اس سے ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ آخری ابدان اخرویہ کیا ہیں۔ ابدان اخرویہ در حقیقت 2 افاضے ہوتے ہیں۔ ایک افاضہ استعداد ہے، اس استعداد کے اسباب انسان نے خود فراہم کی اپنی نیت سے۔ 3 چیزیں میں نے عرض کی تھی کہ حساس ہیں، ایک علم ہے، دوسرا نیت ہے، تیسرا عمل ہے۔ علم، نیت
اور عمل، ہر شے اس کے اوپر بدن برزخی کی قائم ہے، علم ہے، نیت ہے اور عمل ہے۔ جتنے علم اگر ایمانی ہے، علم اگر خیر کا ہے، یہ اندر ایک نور برپا کر دے گا۔ علم کے بعد نیت کا مرتبہ آتا ہے، نیت جتنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اتنے حسین پھل اسے ملیں گے، حتیٰ کہ خواب اسے اچھے دکھائی دیتے ہیں۔ اور پھر عمل کو انجام دے گا تو پھر استعداد کو افاضہ کرے گا، جو استعداد افاضہ اللہ تعالیٰ نے کی اندر ڈالی ہے استعداد، اسی کے مطابق پھر بدن برزخی انسان کو عطا ہوگا، صحیح؟ اسی کے مطابق انسان کو عطا ہوگا۔ اس لیے البتہ ادھر یہ نقطہ بھی مہم ہے کہ پھر بھی جو بدن ہے وہ نفس کی نسبت سے رقیقت ہے، نفس حقیقت ہے، نفس حقیقت ہے، بدن اس کا سایہ ہے، نفس علت ہے، وہ معلول ہے، نفس مستقل ہے اس کی نسبت، اور بدن اس کی نسبت کیا ہے؟ رابط ہے۔ ادھر آپ اس آیت کو ملاحظہ کرو اور اس پہ ہم اختتام کرتے ہیں۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر کیا، قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَارٍ، تو پھر انہیں آگ کے لباس جو ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہنائے جائیں گے۔ ثیابن یعنی ان کے لیے بہت سارے کیا ہیں؟ لباس ہیں، لیکن وہ لباس کس کے بنے ہوئے ہیں؟ آگ کے بنے ہوئے، اور وہ اسے پہنائے جاتے رہیں گے، پہنائے جاتے رہیں گے، یعنی ہم ہی ہوں گے، اور ہمارے اوپر یہ لباس آگ کے کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ بھی ہمارے ہی اندر سے، سامنے سے نکل رہے ہیں، وہ جس جگہ سے نکل رہے ہیں وہ بھی ہم ہی ہیں، ہمارا ہی نفس ہے۔ اور یہاں پہ پھر ایک روایت ہے امام معصوم کی، فرماتے ہیں من اسر سریرتن رداہ اللہ رداءہا، کہ جس نے بھی کسی چیز کو اپنے اندر پوشیدہ کر کے رکھا اللہ تعالیٰ وہ اسے اڑا دے گا۔ ان خیرن، جو اندر پوشیدہ تھا خیر ہے، فخیرن، تو جو حاصل کرے گا وہ بھی خیر ہوگا۔ وَإِن شَرًّا فَشَرٌ، اگر اس کے اندر شر تھا تو وہ بھی شر انسان کے پاس ہوگا۔ یہاں پہ ہمارے پاس پھر ارواح قدسیہ کا بھی آ جاتا ہے، اور ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو جوہر ایمان افاضہ کیا تھا وہ کیسے روح کے اندر اضافہ کرتا ہے، اس کے پھر اثرات ہیں۔ ایک مرتبہ ایمانی جوہر ایمانی ایسا ہے کہ انسان آیات سنتا ہے تو آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، آثار دیکھیں اس کے کتنے ہیں۔ ایک ایسا ہے کہ انسان جوہر ایمانی میسر آ گیا، نماز شب پڑھتا ہے، لذت حاصل کرتا ہے۔ اب اس طرح سے جوہر انسان کے اندر اضافے ہوتے ہیں، اس لیے اس دنیا میں کوشش کرنی چاہیے کس چیز کی؟ استعدادات خیر یعنی ملکات خیر کو حاصل کرے، اور ملکات سیئہ کو اپنے اندر سے زائل کرے۔ یہ مرحلہ جب تک طے نہیں ہوتا انسان کا عرفانی کوئی رشد نہیں ہے۔ بس ہمیں نتیجہ ادھر سے لیں، قرآن کریم کی آیات سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ایک نشأت دنیاوی ہے، اس نشأت دنیاوی میں بھی انسان کے ساتھ بدن طبیعی ہے، اور اس کے ساتھ انسان اچھائیاں برائیاں انجام دے سکتا ہے، اور ایک نشأت اخروی ہے۔ نشأت اخروی میں بھی انسان کی آنکھیں، کان اور سماعتیں یہ ساری کی ساری گواہی دیں گی۔ اگر یہ نہ ہوتی تو قرآن کہتا ہے کہ یہ گواہی دیں گی۔ مثلا یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ وہ یوم یحشر اعداء اللہ الی النار، کہ اللہ اپنے دشمنوں کو محشور کرے گا آگ میں، صحیح، فہم یوزعون حتی اذا ما جاؤوہا، جب وہ آگ میں آئیں گے، شہد علیہم سمعہم، تو ان کی سماعت گواہی دے گی، صحیح ہے، وابصارہم، اور ان کی آنکھیں گواہی دیں گی، وجلودہم، اور ان کی جلدیں گواہی دیں گی، بما کانوا یعملون، وہ کیا کام کیا کرتے تھے۔ وقالوا، وہ کیا کہیں گے؟ لجلودہم، اپنی ہی جلدوں کو کہیں گے، لما شہدتم علینا، ہمارے خلاف تم نے کیوں گواہی دی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ اللہ نے ہمیں بلوایا جس نے ہر شے کو بلوایا ہے، وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اسی نے تمہیں سب سے پہلے خلق کیا تھا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف رجوع کرو گے، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور تم کسی چیز کو بھی چھپاتے نہیں تھے، صحیح ہے، أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ، یعنی جو کچھ تم لوگ کیا کرتے تھے۔ ادھر آپ سمع اور ابصار اور ان کے اوپر غور کریں، یہ کون سے؟ یہ مادی بدن ہے، یعنی یہ مادی کان کی سماعت گواہی ادھر دے رہی ہے، وہ تو ریزہ ریزہ ہو گئی اس دنیا میں۔
کیا یہ آنکھ گواہی دے رہی ہے تو ریزہ ریزہ ہو گئی؟ وہ بدن برزخی کے ہیں کان اور آنکھ. اگر بدن برزخی نہ یہ صورت اختیار کرتا دکھائی دینے والی تو پھر وہ گواہی دے سکتا. اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ آیات اصل میں ابدان برزخیہ سے تعلق رکھتی ہیں. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.